السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس کائنات کو چلانے والی ایک ہستی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کو انسان تب ہی مانتا ہے جب وہ ایسے کام کرے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، جنہیں ہم معجزہ بھی کہتے ہیں، جو انسان کو بالکل سوچنے سمجھنے سے عاجز کر دیں، تو پھر ہی اسے ہم اللہ کہیں گے۔ اگر سارے اسباب جو انسان استعمال کرتا ہے وہ اس کے پاس ہوں، پھر وہ کام سر انجام دے، تو پھر وہ اللہ تو نہ ہوا، پھر تو وہ انسان جیسی کوئی ہستی ہوئی، نعوذ باللہ۔ اور اللہ رب العزت نے تاریخ میں بے شمار کام ایسے کیے، آج بھی ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، جو اللہ کی شان، اللہ کی قدرت کو واضح کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کائنات کی ہر چیز، انسان کے جسم کی ہر چیز، وہ بول بول کر، چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ خدا وہ چیز ہے، اللہ وہ ذات ہے جو بہت بڑی ہے۔ اس کے سامنے انسانوں کے سارے اسباب، انسانوں کی بنائی ہوئی ساری چیزیں وہ بے معنی ہیں اس کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام کا راستہ بند کر کے اللہ نے دریا سے راستہ نکالا تو سمجھ آئی کہ واقعی اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں چھلانگ لگائی اور اللہ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا تو پتہ چلا کہ واقعی اللہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی، آج تک کوئی ایسی چھری نہیں جس نے کاٹا نہیں اگر اس کو چلایا جائے جسم کے اوپر، انسان کے جسم کے اوپر، لیکن اس نے نہیں کاٹا، تو معلوم ہوا کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے۔ ایسا کام جو بظاہر انسان کو لگ رہا ہو کہ یار یہ نہیں ہونے والا، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر کر کے دکھاتے ہیں کہ کوئی ایسی ذات ہے اس کائنات میں جو بہت کچھ کر سکتی ہے، اور اسی کے اوپر ایمان لانے کا ہمیں حکم ہے، اسی کی بات ماننے کا ہمیں حکم ہے، اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ہمیں حکم ہے۔ اور دوسری طرف آ جاتا ہے جو اس کو مانتا ہے، جسے ہم مسلمان کہتے ہیں۔ اور اگر مسلمان وہ بھی صرف اسباب کے اوپر بیٹھ کر کام کرے تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ یعنی ایک مسلمان وہ کہے کہ میرے دشمن کے پاس 200 ہتھیار ہیں، میرے پاس 100 ہتھیار ہیں، تو میں کیسے اس سے جنگ کروں؟ میرے پاس جب 201 ہتھیار کمپلیٹ ہو جائیں گے، دشمن سے زیادہ ہو جائیں گے، تو پھر میں جنگ کے لیے کھڑا ہوں گا۔ پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ کیسا وہ ایمان ہے؟ اسے مسلمان تو نہیں کہیں گے، پھر وہ اللہ کی سنت پر تو نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے والا انسان اللہ کی سنت پر ہوتا ہے۔ جب ایک میدان کارزار چھڑ جائے تو پھر وہاں سے بھاگنے والے کے لیے جہنم ہے، یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا۔ وہاں سے پیٹ پھیرنے والے کے لیے سیدھی سیدھی جہنم ہے، واضح وعیدیں ہیں، سورہ انفال کے اندر بھی ہیں۔ تو مسلمان وہی ہے جو اسباب کے اوپر نظر رکھے گا تو مار کھائے گا۔ جنگ حنین میں ایسے ہوا تھا، مسلمانوں نے اپنے اسباب کے اوپر فخر کیا تھا کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہم 12,000 لوگ ہیں، 313 تھے تو ہم نے کیا کچھ اکھاڑ دیا، آج تو ہم 12,000، تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، آج تو ہم کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو جنگ حنین میں ایک دفعہ ان کے قدم اکھڑ گئے، تیروں کی بچھاڑ آئی تھی تو قدم اکھڑ گئے۔ یہ جب بھی مسلمان، خاص طور پر مسلمان، اسباب کے اوپر ایمان رکھ کر وہ جنگ کرے گا تو جیتنے کے چانس نہ ہونے کے برابر ہے۔ مسلمان ہمیشہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن جب جنگ چھڑ جائے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میرے پاس اسلحہ نہیں ہے، میرے پاس ٹینک بھی کم ہے، میرے پاس بم بھی کم ہے، میرے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جہاں سے میں دیکھ کے لوگوں کو ماروں، اوپر سے دیکھ کے میں لوگوں کو ماروں تو میرے لیے آسانی ہو، میں کمرے میں بیٹھ کر جنگ کروں۔ مسلمان تو مسلمان ہے، اللہ کو ہے پامردی، مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے فلسفے جو لکھے گئے ہیں، ان کے پیچھے ایک تاریخ ہے مسلمان، اور اس تاریخ کو مسلمان بھول چکا ہے۔ مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پہلے وہ ساری چیزیں آ جائیں جو دشمن کے پاس ہیں، یا تو اس کے برابر میرے پاس ہوں یا پھر اس سے زیادہ ہو جائیں، تو پھر میں لڑنے کے لیے نکلوں گا، ادروائز ایسا نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم نے یہ کہا تھا، بنی اسرائیل نے، قال فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جو اللہ کا حکم ہے، جب تم جاؤ گے تو تمہیں پتہ ہوگی۔ تو قوم نے کیا کہا؟ جیسے آج ہماری قوم کہہ رہی ہے، تو جو مولوی فتویٰ دے رہے ہیں وہ جائیں جا کے جنگ کریں، ہم تو نہیں جاتے، ہمارے پاس تو اسلحہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہی بات کہی، قال فاذهب انت وربك فقاتلا، تم جاؤ اور تیرا رب جائے، جا کر لڑیں، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر بیٹھ کے دیکھیں گے، جب آپ جیت جائیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی یہ ہے، یہ جو بہت ایک سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں گھوم رہا ہے نا کہ ہمارے جو مسلمان لیڈر ہیں وہ بول کیوں نہیں رہے، ان کی غیرت کہاں مر گئی ہے، وہ اتنے بغیرت کب سے ہو گئے ہیں؟ جو بڑی وجہ ہے نا اس کی وہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے مسلمان لیڈروں کو قرآن نہیں آتا، انہوں نے اس کو نہیں پڑھا۔ قرآن کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اللہ کی باتوں کو آج کے مسلمان لیڈروں نے نہیں سمجھا، سمجھنا تو دور کی بات ہے، ان کو شاید قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھیں تو وہ ہزاروں غلطیاں کریں۔ تو جو بندہ قرآن مجید کو، جو مسلمان قرآن مجید کو سمجھ ہی نہیں سکا، تو پھر اس کے لیے ہر وہ بات بڑی ہے جو معاشرے میں گھوم رہی ہے، ہر وہ فلسفہ بڑا ہے جو کوئی ایسا بندہ دے رہا ہے جو مجھے دیکھنے میں بڑا لگ رہا ہے، جو مجھے اسباب کے لحاظ سے بڑا لگ رہا ہے، پر وہ اس کے لیے ایک حوا ہے جو آج کے مسلمان کے دماغ پر بیٹھ گیا ہے اور وہ مار کھا رہا ہے مسلمان اور کھائے گا۔ میں نے بہت ڈھونڈا کہ مجھے کوئی تاریخ میں ایسی جگہ ملے جہاں پر ایسی کوئی جنگ ملے جس میں ہمیں یہ لگے کہ یار اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے، ٹیکنالوجی بھی زیادہ تھی، ساری چیزیں زیادہ تھی، اس لیے وہ جیت گئے ہیں۔ کوئی ایسی جنگ ابھی تک مجھے نہیں ملی۔ اگر کسی بھائی نے کوئی ایسی جنگ دیکھی ہو، تاریخ میں پڑھی ہو، تو وہ مجھے بھی بتائے کہ یار ایسے ہوتا ہے۔ جنگیں ایمان کے ساتھ جیتی جاتی ہیں، دلیری اور جرت کے ساتھ جیتی جاتی ہیں، اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ جیتی جاتی ہیں۔ اسباب تو ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں، کم ہے یا زیادہ ہیں۔ اچھا، ایک آیت کی دلیل بھی دیتے ہیں ہمارے بعض بھائی جن کو بڑی پریشانی ہوتی ہے جب ان کو جہاد کے لیے کہا جائے یا ان کو لڑنے کے لیے کہا جائے، اسباب کی کمی کے باوجود لڑنے کے لیے کہا جائے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو تیار کر کے رکھا کرو دشمن کے لیے، کیونکہ تم نے ان کے اوپر روب ڈالنا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم نے اپنے گھوڑوں کو تیار رکھنا ہے تم اپنے دشمن اور اللہ کے دشمن پر روب ڈالنے کے لیے جنگ سے پہلے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید میں ہے، 10ویں پارے میں ہے کہ ہمیشہ مسلمان کو اپنی ساری طاقت جمع کر کے رکھنی چاہیے غیر مسلم سے جنگ کرنے کے لیے ہمیشہ۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ طاقت زیادہ جمع کرنی چاہیے، یعنی دشمن سے زیادہ طاقت ہوگی، ہم اس ترقی میں ان سے زیادہ ہوں گے، ہمارے پاس کھانا پینا زیادہ ہوگا، ہمارے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہوگی بنسبت دشمن کے، تو پھر ہم طاقتور ہیں، اس کے علاوہ ہم طاقتور نہیں ہیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ اس آیت کا تو یہ بالکل مطلب نہیں ہے۔ جتنی طاقت موجود ہے اس کو ہم نے جمع کرنا ہے اور لڑنا ہے۔ اگر جنگ چھڑ جائے تو پھر تو بھاگنے کی صورت ہی کوئی نہیں ہے، پھر انسان مسلمان بھاگے گا، اس کے لیے جہنم کی وعید کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آج کا مسلمان کا لیڈر وہ چھپ کر اور ڈر کر بیٹھا ہے، اور اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اس کو قرآن سمجھ نہیں آیا، اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایک سادہ سی چیزیں، عام فہم چیزیں کھول کھول کر سامنے بیان کر کے رکھ دی ہیں، اور جو دشمن آج کر رہا ہے فلسطین کے اوپر، ہمارے مسلمانوں کے اوپر، یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن جب ہم نے پڑھی نہیں ہے تو پھر ہمارے اندر غیرت، حمیت، جرت، بہادری، یہ باتیں تو سارے بے معنی، یہ نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لیڈر چنیں جو کم از کم اللہ کے کلام کو سمجھنے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔